کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرے. اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. پہلے 6 دفعہ یہ تماشا لگ چکا ہے اور ہم نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. حکومت پاکستان نے، ریاست نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کی وجہ بڑی سیدھی سادھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ کوئی لوگوں کا خون بہے. ان کی جو ایک کلاس ہے، جو ایک لیڈرشپ کی جو کچھ لوگ ہیں، ان کو تو فرق نہیں پڑتا لوگوں کے جان جانے سے، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر خون بہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں تماشا لگے. اب پچھلی دفعہ 6 پولیس والے شہید کیے گئے اور 700 سے زیادہ پولیس والے جو ہیں وہ زخمی ہوئے. اب 3 پولیس والے شہید ہو چکے ہیں 2 دنوں میں اور 49 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. ابھی بھی کچھ دیر پہلے 27 کلاشنکوف بردار جو ہیں وہ سادوگی میں جو ہے وہ اس تحریک میں شامل رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ آپ ادھر سے نکل کے آپ نے جی ٹی روڈ بند کر دی، ادھر سے فلانی سڑک بند کر دی، تو ہم کتنی دیر آپ کا لحاظ کریں گے؟ تو بڑی واضح بات ہے. ہم نے فیصلہ کل وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں جو اجلاس ہوا، اس میں پاکستان کی فوج، پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے اور تمام متعلقہ حکام نے اس میں شرکت کی اور ایک واضح پالیسی ڈیسیجن لیا گیا ہے. اور وہ ڈیسیجن یہی ہے کہ یہ جو اب کالعدم تحریک لبیک ہے، اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا. ان کو ہم قطعی طور کے اوپر اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے. اور باقی اداروں کو بھی میں سمجھتا ہوں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. یہ جو یہاں پہ الیکشن لڑنے کی اجازت الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک ان کو دی گئی ہے، اس کے اوپر عدالتوں کا جو معاملہ ہے، تمام جو ہمارے ادارے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں اور اس تحریک کو ہم انشاءاللہ تعالی جس طرح سے باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا خاتمہ ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی اب آگے معاملہ جو ہے ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. اب سے کچھ دیر بعد آئی جی پنجاب جو ہیں وہ اپنی پریس کانفرنس کریں گے اور آپریشن کی ڈیٹیل جو ہیں وہ اس سے آگاہ کریں گے. اور پھر انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی ہے کہ وہ قوم کو لمحہ بلمحہ جو بھی معاملات ہیں ان سے آگاہ رکھیں. اب تک جس طرح میں نے آپ کو کہا، ہم نے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. ایک جگہ کے اوپر بھی کسی سویلین کو جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں روکا گیا، نہ ہی ہم نے کہیں پہ طاقت کا استعمال کیا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ جو یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین کر رہے ہیں اور جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، آپ اپنے رویوں کے اوپر ابھی نظر ثانی کر لیں. ان میں کچھ لوگ میڈیا کے بھی ہیں اور یہ جو فیک نیوز پھیلانے کا کلچر کچھ لوگوں نے جس کا تماشا لگا لیا ہے، ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے اور وی ول کم ہارڈ آن یو. سو بعد میں پھر ہم سے گلا نہ کہیے گا کہ فلانے یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. یہ پاکستان کی ریاست کی عزت کا سوال ہے، پاکستان کے شہریوں کی زندگی کا سوال ہے. سو دس ول ناٹ بی ٹالریٹڈ اینڈ ول گو ٹو آل ایکسٹینٹ جس کے اوپر ہمیں جانا پڑا. سو اس لیے جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس وقت لگے ہوئے ہیں فیک نیوز کو پھیلانے اور یہ بتانے کہ یہاں پہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اور پھر ابھی ہم یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ جو باہر کے ملکوں سے کئی، ایک تو ہندوستان سے ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا ہیلپ مل رہی ہے اور کچھ اور ملکوں سے بھی مل رہی ہے. ہم ان ملکوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے اور پی ٹی اے کو اس سلسلے میں واضح ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ لگے ہوئے ہیں فیک نیوز پھیلانے، ان کے اوپر بھی وی ول کم ہارڈ آن دیم. اب آئیے آج کی کابینہ کی میٹنگ کی طرف. کابینہ میں آج حسب معمول پہلے جو معاملہ ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے شروع ہوا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ہم نے یہ الیکشن کمیشن کو آج ہم یہ خط لکھ رہے ہیں پارلیمنٹری افیئرز منسٹری کی طرف سے کہ جو اگلا الیکشن لاہور میں آ رہا ہے اس کو ای وی ایم کے اوپر کرایا جائے.
تاکہ آپ تمام لوگ جو ہیں اس کو دیکھ بھی لیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایک کام جو ہے وہ پتہ بھی چلے گا اس کے اوپر کانفیڈنس کیا ہے. سو الیکشن جو ہے لاہور کا وہ ہماری درخواست یہ ہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ اس کو ای وی ایم کے اوپر کرائیں. اسی طریقے سے جو 2 اور الیکشن جو ہیں وہ فیڈرل چیمبر آف کامرس کا اور کے پی ٹی کا الیکشن جو ہے وہ بھی ای وی ایم کے اوپر کرانے کی تجویز ہے. وفاقی کابینہ کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو سندھ حکومت کا کنٹرول ہے اشیاء کی قیمتوں کے اوپر وہ بہت ہی آپ سمجھیے کہ کم ہے. اور ہم نے سندھ حکومت کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ گندم ریلیز کریں، وہ گندم ریلیز نہیں کی. اب اس وقت جو ہے وہ گندم جو ہے وہ 380 روپیہ آٹا جو ہے وہ 20 کے جی کا جو آٹا کا تھیلا ہے وہ 380 روپیہ پنجاب سے مہنگا ہے اور تقریباً 350 روپیہ کے پی سے مہنگا ہے اس وقت جو سندھ میں جو آٹے کا مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے جو دالیں ہیں وہ بھی اس وقت سندھ میں جو ہیں اور خصوصاً کراچی میں جو ہیں وہ باقی ملک سے مہنگی ہیں. اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے کہ اب اس کے بعد جو پی بی ایس کا ڈیٹا ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو صوبائی جو پہلے یہ پورے ملک کا پی بی ایس ڈیٹا جو ہے وہ نکلتا ہے، ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو صوبائی ڈیٹا جو ہے وہ بھی اس میں شامل کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس صوبے میں کیا قیمتیں ہیں. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں گے تو جو تمام ہماری اشیاء ہیں ان میں پنجاب کی جو قیمت ہے وہ سب سے کم ہے اور سندھ کی قیمت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ایک اوور آل انفلیشن جو ہے وہ آ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ مہنگائی کے خلاف جلوس نکال رہے تھے، تو میں ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کے اوپر انفلیشن کا جو معاملہ ہے اس کو روکنا صوبائی حکومت کا کام ہے. تو مراد علی شاہ صاحب جب مہنگائی کے اوپر بات کرتے ہیں تو بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے کہ مراد علی شاہ صاحب سے جا کے پوچھیں کہ یہ چیزیں پنجاب سے خیبر پختونخوا سے کیوں مہنگی ہیں اور ان کے جو کنٹرولز ہیں وہ کیوں وہاں پہ نہیں ہیں. سو یہ سندھ حکومت جو ہے اس کو دیکھے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو وہ چلا سکتے ہیں. اچھا جی، تھوڑا سا سمپل یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ آج ریجنل پرائسز جو ہیں وہ دی گئی ہیں. تو ریجنل پرائسز میں سوائے جو گھی ہے جو کہ ہندوستان میں کوئی 20 روپے ہم سے سستا ہے، باقی تمام چیزیں اس ریجن میں پاکستان ابھی بھی اس ریجن میں سب سے سستا ملک ہے جب آپ اس کی ریجنل پرائسز کمپیریزن کرتے ہیں. ریجنل پرائسز کمپیریزن آپ کس سے کر رہے ہیں؟ آپ ہندوستان سے کر رہے ہیں اور آپ بنگلہ دیش سے کر رہے ہیں اور آپ سری لنکا سے کر رہے ہیں. تو ان تمام ریجنز میں جو 3-4 جو بنیادی چیزیں ہیں یعنی گندم ہے، گھی ہے، اس کے علاوہ پیٹرول ہے، یہ چیزیں ان ریجنل ملکوں میں پاکستان سے زیادہ ہیں اور باقی ان تمام ریجن میں پاکستان جو ہے وہ سب سے سستا ملک ہے. اور اس کو ہم ہفتہ وار آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے کہ باقی ریجن میں کیا قیمتیں جا رہی ہیں اور کیسے یہ جو اس وقت معاملات ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں انفلیشن کے. اسی طریقے سے وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے کابینہ کو زراعت کے شعبے میں جدت لانے اور اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کے اوپر بریفنگ دی ہے. اور ہمارا خواہش یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا فارمر ہے اس کو ہم اکوپ کریں کہ یہ جدید مشینری پاکستان میں استعمال کر سکے اور اس کو جو ماڈرن فارمنگ ہے اس کی طرف لے کے آیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ گندم کی جو کم از کم قیمت ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے اور سوموار تک اس کا جو فیصلہ ہے کہ گندم کی جو امدادی قیمت ہے اس کا فیصلہ سوموار تک ڈیلے کیا گیا ہے اور سوموار کو یہ دوبارہ اس کے اوپر جو ہے وہ میٹنگ ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک گندم کے اوپر کمپریہنسو ڈسکشن جو ہے وہ کر کے ہم لائیں گے. ہم صرف میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اس حکومت کے دور جو پچھلا تقریباً 3 سال ہیں اس میں گندم کی قیمت میں 500 روپے تک کی امدادی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو کسان ہے وہ پہلی بار ایک تو گندم ہماری جو ہے اس وقت ہم دنیا میں 7ویں بڑے پروڈیوسر ہیں گندم کے اور اس بار
جو گنے کی پیداوار آ رہی ہے، مکئی کی پیداوار آ رہی ہے، وہ بھی بمپر کراپ ہے. سو ایگریکلچر سیکٹر میں پچھلے سال 1100 ارب روپیہ گیا تھا. اس سال پھر ہمیں امید ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں، رورل سیکٹر میں دوبارہ جو ہے وہ بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ جائے گا، جس سے یقیناً عام جو کسان ہے اس کو فائدہ ہوگا. وزارت کابینہ نے جو قومی ہوا بازی پالیسی پر عمل درآمد کا جائزہ لیا. ایک شروع سے وزیراعظم صاحب کا یہ ماننا تھا کہ جو ہماری آبادی کا جو دباؤ ہے اس کی وجہ سے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ پھیل رہی ہیں، اور جو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بھی ہمارا جو گھر بنانے کا جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہاریزنٹل گھر بناتے ہیں، یعنی زمین کے اوپر اس کو بڑا کرتے ہیں، زمین کے اوپر نہیں لے کے جاتے. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے ہوا بازی کے جو شعبہ جو ہے یا جو سول ایویشن اتھارٹیز ہیں اور جو ہماری یہ جو ہاؤسنگ ہماری جو ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ اجازت نہیں دیتی تھی ورٹیکل بلڈنگز کی. تو وزیر اعظم صاحب کا یہ ایمفیسس ہے کہ آپ ورٹیکل بلڈنگز کی اجازت دیں تاکہ اوپر بلڈنگز جائیں اور پھیلے نہ، تاکہ ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ بچے. ادروائز ہم ایک فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا چیلنج ہے جس کا ہم شکار ہو رہے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم ہے کہ اس چیز کو ہم لے کر آگے چلیں. اچھا، اس کے بعد کابینہ نے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے بورڈ میں 1 سال کی مدت کے لیے ممبران تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. مندرجہ ذیل ممبران ہیں اس کے پرائم ایڈوائزر کامرس کے، پھر صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، صدر کوئٹہ چیمبر آف کامرس و انڈسٹری، صدر فیصل آباد چیمبر، چیئرمین پاکستان ہوزری ایسوسی ایشن، چیئرمین پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس ایسوسی ایشن، چیئرمین پاکستان لیدر گارمنٹس، چیئرمین پاکستان الیکٹرانکس ایسوسی ایشن، اور خواجہ محمد انیس محمود گروپ، اور عارف ندیم پاکستان زراعت اتحاد، وحید احمد پیٹرن ان چیف آل پاکستان فروٹس اینڈ ویجیٹیبل مرچنٹس ایسوسی ایشن. یہ اب 1 سال کے لیے ایکسپورٹ پروموشن کے جو بورڈ ہے اس کے ممبرز ہوں گے. سی ایس ایس کے مقابلے کے امتحان کو مزید مؤثر بنانے کے لیے سی ایس ایس امتحان سے قبل ایک اسکریننگ ٹیسٹ لینے کی منظوری دی گئی ہے. یہ جو اسکریننگ ہمارا ہو کیا رہا تھا کہ سی ایس ایس کے ایگزامز میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے اس کو 18 مہینے لگ جاتے ہیں سی ایس ایس کے ایگزام کو پروسیس کرتے ہوئے. اس کو دور کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ بہت سارے جو شوقین لوگ ہیں جو صرف امتحان میں بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے بھی سی ایس ایس کے امتحان میں حصہ لیا تھا، ان کو سی ایس ایس کے امتحان سے پہلے ایک اسکریننگ ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا، اور اس کا نمبر صرف اس کے جو پاسنگ مارکس ہیں وہ صرف 33 ہیں. یہ ایک پیپر دیا جائے گا، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ میڈیکل کا ایم ڈی کیٹ وغیرہ کے لیے پیپر ہوا، اسکریننگ ٹیسٹ ہوا، اور پھر جو ہے وہ آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں آپ داخلوں کے لیے. تو اس کے لیے بھی اب ایک اسکریننگ ٹیسٹ سی ایس ایس کے ایگزام سے پہلے جو ہے وہ لگایا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ صرف سنجیدہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آگے آ سکیں، اور پروسیس جو ہے اس کو سمپلیفائی کرنا جو ہے وہ بھی اہم ہے. 5 اور 6 ایجنڈا جو تھے وہ ہمارے انفارمیشن منسٹری کے تھے، ان کو ہم واپس لے کے دوبارہ جو ہے اس کو ترمیم کر کے کابینہ میں جائیں گے. کابینہ نے 31 بیرونی ممالک کے ساتھ فوجداری اور سنگین جرائم میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے باہمی اشتراک کی درخواستوں کی منظوری دی ہے. اوورسیز امپلائمنٹ پروموشن لائسنسز کی منظوری کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے لیے قائم کمیٹی کی سفارشات منظور کر لی گئی ہیں. ندیم احمد باجوہ ان کو انٹر اسٹیٹ گیس سسٹم پرائیویٹ لمیٹڈ کا مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے 3 سال کے لیے. عابد مستی خیل صاحب کو سینڈک میٹلز لمیٹڈ کے بورڈ پر بطور ڈائریکٹر نامزد کیا گیا ہے. کابینہ نے وفاقی وزیر توانائی کا نیشنل انرجی اینڈ ایفیشنسی کنزرویشن اتھارٹی کے بورڈ اور پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ کی صدارت سے استعفے دینے کی منظوری جو ہے وہ دی ہے، اور یہ اطلاق 16 ستمبر 2021 سے ہوگا. ایجنڈا نمبر 12 میں توانائی ڈویژن نے کابینہ کو وزارت توانائی کی زیر نگرانی جو سی ای اوز اور مینیجنگ ڈائریکٹرز کی خالی اسامیاں ہیں اس کی حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے. اور اس وقت یہ بتایا گیا ہے کہ 4 ادارے جو ہیں وہ چونکہ ان میں یہ اسامیاں ختم کی جا رہی ہیں، اور کچھ اداروں میں عدالتی معاملات کی وجہ سے
التوا ہے. کابینہ نے ہدایت کی ہے کہ آپ ان کی میرٹ کے اوپر تعیناتی کریں. میں صرف آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ ہم تقریباً 88 CEOs اور ڈائریکٹرز ہم نے اپوائنٹ کیے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر بھی کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا کہ کوئی سیاسی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہو, کسی نے میرٹ سے ہٹ کے اپوائنٹمنٹ کی ہو. یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے موجودہ حکومت کی اس طرف. اچھا جی, ریلوے پولیس کو ریلوے لائن کی حفاظت اور تخریب کاروں کے خلاف کارروائی کی اجازت کے لیے تفویض کرنے کے لیے ہم نے ایک قانون کی جو ہے وہ منظوری دی ہے. پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جو ریلوے ٹریک کے اوپر اگر کوئی آفینس ہوتا تھا تو وہ اسٹیشن کی حدود کے باہر ریلوے پولیس نہیں جا سکتی, ان کو کہتے تھے کہ وہ آپ لوکل تھانے میں جائیں. تو یہ اس کو انہی کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اس کو کریں. چونکہ کووڈ ہے, کووڈ کی وجہ سے بہت درآمد کنندگان کی سہولت کے لیے کسٹم ویئر ہاؤسز میں موجودہ مال پر 30 دنوں کی مہلت کی منظوری دی ہے, اور کسٹم ویئر ہاؤسز میں جو موجودہ مال ہے اس کے اوپر جرمانہ نہیں ہوگا. کابینہ نے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور کمپنی کے بورڈ پر انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز یعنی خود مختار ڈائریکٹرز تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. کیبنٹ کمیٹی برائے انرجی کے 8 اکتوبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 11 اکتوبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے, جس میں پہلی بار یہ آپ دیکھیں کہ یوریا کا یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ جو 2 چھوٹے پلانٹس ہیں یوریا کے, وہ اب 8 مہینے پاکستان میں وہ چلے ہیں. یہ کبھی 2 مہینے سے زیادہ نہیں چلے تھے, اور اس کی وجہ سے عالمی منڈی میں جو اس وقت یوریا کی قیمت ہے وہ پاکستان میں 2.5 گنا سے بھی زیادہ ہے, اور پاکستان کا جو کسان ہے اس کو یہ عالمی قیمت سے 2.5 گنا سستی یوریا جو ہے وہ مل رہی ہے, کیونکہ ہم نے یہ جو اپنے پلانٹس ہیں ان کو جو ہے وہ چلایا ہے. IT سیکٹر کے لیے مزید مراد جو ہیں ان کا اعلان کیا گیا ہے. کابینہ کمیٹی برائے قانون کے 21 اکتوبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. کابینہ نے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2021 کا مسودہ کابینہ کی کمیٹی برائے قانون میں پیش کرنے کی منظوری دی ہے. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 6 مہینوں یا منتخب امیدوار کی تعیناتی تک بطور ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کا اضافی چارج دیا گیا ہے. سکوک بانڈ سے حاصل زر مبادلہ کو ٹیکس کٹوتی سے مستثنی قرار دیا گیا ہے. اس طرح سے کابینہ نے چین کی وزارت کامرس اور پاکستان کے تخفیف غربت ڈویژن کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی منظوری دی ہے, اور اس کے ساتھ جو رینجرز ہیں ان کو پنجاب میں تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. یہ جو موجودہ حالات ہیں, اور یہاں پہ اس طرح میں آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو احتجاج ہے اس کے اوپر 3 جو ہے پولیس سب سے پہلے ہوگی, رینجرز ہوں گے, اور پھر پاک فوج بھی اس میں اویلیبل ہوگی. سو تینوں مشترکہ آپریشن جو ہے وہ یہ ہوگا. ایک چیز تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ آج صبح ایک یہاں پہ واقعہ ہوا تھا کہ اکرم چیمہ صاحب جو ہمارے MNA ہیں, ان کو جو جسٹس سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں جسٹس فائز عیسی صاحب نے بقول وہاں پہ جو میڈیا نے رپورٹ کیا یا جیسے ہوا کہ انہوں نے پولیس کو کہا کہ ان کو گرفتار کر لیں. کوئی بھی ملک اپنے کسی شہری کی اس طرح کی ڈس ریسپیکٹ کی اجازت نہیں دے سکتا. جو جج صاحب ہیں کابینہ نے اس کے اوپر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ جو اس طرح کے جو ریش ریمارکس ہیں, یا جاتے جاتے سڑک پہ آپ کہہ دیں کہ فلانے کو گرفتار کر لیں یا فلانے کو نہ کریں, یہ بڑا نامناسب رویہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں اسلام آباد پولیس کو بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر جو منتخب MNA ہیں ان سے معذرت کرنی چاہیے. جو یہ تو اکرم چیمہ صاحب تو ایک MNA ہیں, ایک عام شہری کی بھی جو عزت ہے وہ بھی قائم رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے. آرٹیکل 15 جو ہے آئین کا وہ بڑا واضح طور کے اوپر یہ کہتا ہے کہ ڈگنیٹی آف دا, جو آرٹیکل 9 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈگنیٹی آف دا مین جو ہے وہ انوائلیبل ہے, ڈگنیٹی آف دا سٹیزن. تو جو سٹیزنز کی ڈگنیٹی ہے اس کو قائم رکھنا عدالتوں کی ذمہ داری ہے. کیا جائے گا کہ سپریم کورٹ کے جج کی طرف سے جاتے جاتے یہ ریمارکس دے دی جائیں کہ فلانے کو گرفتار کر لیں, اس طرح تو کبھی نہیں ہوتا.
سو ہمیں امید ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیں گے اور جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر جو اسلام آباد پولیس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ معذرت کریں، اور ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اس معاملے کے اوپر اپنے جو جج صاحب ہیں سپریم کورٹ کے ان کے رویے کا جائزہ وہ خود لیں گے. شکریہ جی. عمر جٹ صاحب، دنیا نیوز. سر ابھی جس طرح سے آپ نے فرمایا یہ قلعہ تنظیم کے حوالے سے آپ نے ڈیٹیل میں بتایا، سر ایک چیز بتا دیں، جس طرح آج آپ کا باڈی لینگویج اور آپ نے جو کیبنٹ کے ڈیسیژنس بتائے ہیں اس سے یہ فیل ہوا کہ بالکل کوئی گنجائش جو ہے وہ نہ رکھنے کا کیبنٹ نے فیصلہ کیا. تاہم پر کوئی بھی پلان ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے کیا کوئی حکومتی وفد یا کوئی ایسا ہے کہ جو جا کر پہلے انہیں ایک حتمی طور پر ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کی کوشش کرے، یا آپ لوگ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ اب ان سے مزید بات نہیں ہوگی؟ سر ایک تو یہ. دوسرا سر آپ نے بتایا کہ یہ ملیٹنٹ گروپ ہے اور سیاسی نہیں ہے. سر آپ نے جب کیبنٹ نے لاسٹ ٹائم انہیں قلعہ قرار دیا تھا تو اس کے بعد ایک پروسیس تھا، آپ نے بتایا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن میں بھی جائے گا اور سپریم کورٹ میں اس کو لے کر جائیں گے. تو سر وہ کہاں تک پہنچا؟ کیا وہ اس پر گورنمنٹ نے پرسو نہیں کیا یا کسی ادارے نے اس کو آگے نہیں جانے دیا؟ نہیں، دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو پروسیس بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو جو آپ نے کہا کہ مذاکرات 2 مہینے سے مذاکرات کر رہے ہیں، 6ٹھی دفعہ جو ہے یہ بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے. لیکن ان لوگوں سے آپ کیا مذاکرات کریں کہ جو کہیں کہ جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے اور جو آپ کا ہے وہ بھی ہمارا ہے. واٹ از آورز از آورز اینڈ واٹ از یور دیٹ از آلسو آورز. یہ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور دوسری بات یہ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے ہیں یا ہم بڑے ہیں؟ کیا باقی پاکستان میں ہم جو کروڑوں لوگوں کی ووٹیں لے کے آئے ہیں ہم آپ سے کم عاشق رسول ہیں؟ یا جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے وہ کم مسلمان ہیں اور آپ بڑے مسلمان ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں کسی کو یہ بتانے والے؟ یہ پاکستان کی ریاست کا ہر شہری ہمارے لیے محترم ہے اور کسی کو یہ نہیں دیا جا سکتی اجازت کہ وہ اس بات کے اوپر بلیک میل کرے. اور آپ نے سارے راستے بند کر کے ہر 6 مہینے آپ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سیاست کر رہے ہیں اس نبی کے نام کے اوپر جو کہہ رہے تھے کہ راستے سے جو ہے وہ آپ پتھر اٹھانا یا کانٹا اٹھانا بھی جو ہے وہ بھی آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، اس بات کے اوپر بھی نیکی کی بشارت دیتے. آپ اس طرح کے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہیں، آپ ان کے نام کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں اور سارے یہاں پہ جو ہے وہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک موب رول پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے اوپر ہم نے 2 مہینے پہلے لگائے ہیں اور آلریڈی ریاست نے ان کو بڑا موقع دیا ہے اور بڑا ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک نرم رویہ اختیار کیا ہے. لیکن حد ہوتی ہے ایک چیز کی. اور دوسرا ایک زائد ایک منٹ سوری عمر نے ایک اور سوال کیا تھا. دیکھیں اس کا جو پروسیس ہے نا وہ یہ ہے کہ 2 لاز ہیں ہمارے. ایک پہلی بات تو یہ الیکشن کمیشن سے جب آپ بات کریں گے تو الیکشن کمیشن سے ذرا پوچھیں گے آپ پیپلز پارٹی کا، پی ایم ایل این کا، پی ٹی آئی کا آپ فنڈنگ کیسز کے جائزہ لے رہے ہیں، جو بڑی اچھی بات ہے. سب فنڈنگ کیسز کا جائزہ ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. تحریک لبیک کو آپ نے کیسے رجسٹر کر لیا ایک آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو بندہ یہاں پہ رہتا نہیں ہے؟ دبئی کے ایڈریس اس کے اوپر دبئی کا اپنا وہ ریزیڈنٹ ہے، آپ تحریک لبیک اس کے نام کے اوپر رجسٹر ہو گئے. تو الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے؟ یہ کیا سارے کام جو ہیں وہ صرف حکومت کی ذمہ تو نہیں ہے نا؟ ریاست کے اندر آپ بھی اس کا حصہ ہیں، عدالتیں جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام اداروں کو اپنا رول ادا کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے اس میں موو کیا تھا 2 حصے ہیں. ایک حصہ تھا کہ آپ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ان کو آپ نے اس کو جو ہے وہ کالعدم قرار دینا تھا. ہم نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت اس کو کالعدم قرار دے دیا. جو پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کالعدم قرار دینا ہے وہ ہمارا اختیار نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے. ہم نے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجنا تھا. ریفرنس اٹارنی جنرل صاحب کے آفس میں جو ہے وہ اس کی تیاری جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اس میں جو تمام ایویڈنس ہے ان کی اور ابھی والی بھی یہ بھی ساری ایویڈنس مل کے یہ سپریم کورٹ کو وہ ریفرنس فائل کر دیں گے. بٹ ٹو بی فیئر ود میں سمجھتا ہوں کہ ریفرنس اور نو ریفرنس اداروں کو اپنا رول خود ادا کرنا چاہیے. جی صاحب ایک ایسے وقت میں جب آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے 2.5 پہ آج کے دن ڈالر نیچے آیا ہے، اسٹاک مارکیٹ آپ کی آج اوپر جا رہی ہے، نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے اور پوری قوم انڈیا اور نیوزی لینڈ کا جو جیتے ہیں وہ جشن منا رہی ہے. اب اس ساری اچھی چیزوں کو
اس طرف کیوں ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو چھٹی ساتویں مرتبہ چل دوڑتے ہیں؟ آپ ان سے مذاکرات بھی کرتے ہیں، 5,000 تقسیم بھی کرتے ہیں، تھوڑا سا اٹینشن اچھی چیزوں کی طرف ہونی چاہیے. بالکل آپ کی ذات، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو خوشخبریاں مل رہی ہیں، ہم کرکٹ جیت رہے ہیں، ہمارا اکانومی میں کل سعودی عربیہ نے جو اعلان کیا، اور سعودی عربیہ کو بھی ہم بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. آج کابینہ نے بھی بلکہ یہاں پہ جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے اس کی کامیابی اور فتوحات کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے مبارکباد دی ٹیم کو. اور دوسرا یہ کہ یہ جو سعودی عربیہ نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں سعودی عربیہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور یقینی طور کے اوپر اس سے بھی اور اگلی خوشخبریاں بھی انشاءاللہ اگلے 5-7 دنوں میں اور بھی جو آئیں گی. اور جب بھی پاکستان کے حالات بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں، اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے. تو اب آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ اس طرح کی آرگنائزیشنز کی جو یہ کٹ پتلیاں ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن وہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ استعمال ہو رہے ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلیں. اچھا سر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پہلے بھی انگیج ان کو کیا گیا، اب بھی کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے، لیکن جس ریلیجیس سینٹیمنٹ کو یہ لے کے چلتے ہیں وہ لوگوں کو بڑا اپیل کرتا ہے. ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی جب ان کے خلاف طاقت کا استعمال ہوا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا، اس سینس میں کہ باقی پھر شہروں میں بھی لوگ جو ہے کیونکہ بہت سینٹیمنٹ اتنا ایسا ہے کہ اس کے نام پہ یہ چلتے ہیں اور لوگ احتجاج کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کا کوئی پلان گورنمنٹ کا ہے کہ علماء کو انگیج کر کے تاکہ لوگوں کے اندر یہ جو شرپسند ہے ان کو سائڈ پہ کر کے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، لیکن یہ جو سینٹیمنٹ استعمال کر کے عام لوگ، ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطالبات جائز ہے، تو اس حوالے سے گورنمنٹ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو میڈیا کا کام ہے نا لوگوں کو بتانا، اسی لیے تو میں نے آپ کے سامنے نقطہ نظر رکھا. میڈیا کا کام ہے کہ ان کو لوگوں کو ان کے اصل شر سے جو ہے وہ بتائے، اور بتائے کہ کتنے یہ شریر لوگ ہیں اور ان سے کتنا انگیجمنٹ جو ہے وہ حکومت. ہم نے تو ابھی تک طاقت کا استعمال اس طرح سے کیا ہی نہیں ہے. ریاست تو اس وقت جو ہے وہ بہت موقع دیا ہے ہم نے کہ جو ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہوں. اور دوسری بات جو سینٹیمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی سینٹیمنٹ نہیں ہے ان کے لیے. ابھی جب پیچھے ہوا تھا تو آپ دیکھیے خوشاب میں ان کا کتنا ووٹ نکلا تھا، 1400 ووٹ نہیں نکلا. سینٹیمنٹ جو ہے وہ یہ نہ کہ کوئی یہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، یہ بات کیوں کوئی مانے گا کہ جی یہ ہم سے کوئی اچھے مسلمان ہیں. سارے جو پاکستان میں مسلمان ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کا اپنا ایمان ہے. وہ کسی کے کوئی سیاست، یہ تو سارے جو ہے وہ سیاست کے لیے مذہب استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر کوئی لوگ ان کے کہنے کے اوپر چلیں. یہ اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفاد کے لیے. اور پھر مجھے آپ بتائیے، پچھلی دفعہ انہوں نے جب یہ کراچی میں کارروائی ہو رہی تھی 3.5 ملین ٹویٹس انڈیا سے ان کے لیے ہوئیں. کیوں ہوئیں؟ انڈیا کیا ان کے مامے کا پتر ہے؟ انڈیا کیوں ان کے لیے جو ہے وہ ٹویٹس کرتا تھا؟ انڈین جو بڑی آرگنائزیشنز ایک پورے کلٹرز تھے وہ ان کے لیے ٹویٹس کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ مقصد پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا تھا. ابھی تو چونکہ شروع ہوا ہے، ابھی ہم نے اس کے اوپر اسٹڈی نہیں کیا، اور آج کل میں وہ بھی میں آپ کے سامنے لے جاؤں. مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ پھر ان کے پیچھے جو ہے یہ سارا سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر جو آپ بات کریں انڈین ہاتھ ہوگا. اور کچھ ہمارے 1-2 لوگ جو امریکہ رہے ہیں اور نوکری پاکستان میں کر رہے ہیں اور جن کی فیملی بھی امریکہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ ان کے میڈیا کنسلٹنٹ بنے ہوئے ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ول سارٹ دیم آؤٹ. آخری سوال چوری نوید اکبر آگے. سر 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں اسی حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے طالب علم ہیں جن کے والدین کو بھی نہیں پتا کہ ان کے بچے کہاں پہ ہیں، ان کو یہ لوگ یوز کرتے ہیں، وہ لوگ بیچارے مرتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں. ان کو کیا ان کی سیکورٹی کو کس طرح یقینی بنایا جائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، پولیس والے جب سے یہ ابھی والا موجودہ ان کا یہ شروع ہوا ہے، 5 پولیس والے اپنی جانیں شہید ہو گئے، اللہ کی جانے کے بعد ان کی فیملیز کا کیا قصور ہے؟ ان کے فیملیز کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے، وہ بیچارے کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اور تیسرا سر، ایک چھوٹی سی چیزیں، کچھ سوشل میڈیا گروپس ہیں، واٹس ایپ گروپس ہیں جو ان کے چل رہے ہیں، ان کو کس طرح روکا جائے گا؟ اس کے لیے پی ٹی اے کو کیا کہا گیا ہے؟ نہیں، پی ٹی اے بالکل یہ سوشل میڈیا کے اوپر انشاءاللہ جو پی ٹی اے کا ایک پورے کریک ڈاؤن کا کہہ دیا اور ان کا ٹریس آؤٹ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اکارڈنگلی ان کے اوپر جو ہے وہ پوری کارروائی ہوگی. شکریہ جی. وزیر اطلاعات چودھری فواد